اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وهو شهر الصبر والصبر صوابه الجنة وشهر المواساة، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين، والحمد لله رب العالمين۔ سلام على خير الأنام والسيد حبيب إله العالمين محمد، بشير نذير حاشمي مكرم، عطوف رؤوف من يسمى بأحمد۔ يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ محترم معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، یہ جو دن گزر رہے ہیں، رمضان المبارک کا مہینہ انہیں کہا جاتا ہے، اس کی کوئی ظاہری شکل عام مہینوں سے الگ نہیں ہوتی۔ جس طرح باقی مہینوں میں سورج نکلتا ہے، ڈوبتا ہے، دن بھی ہوتا ہے، رات بھی ہوتی ہے، اسی طرح یہ بھی ہے۔ لیکن روحانی طور پر اس مہینے کا دوسرے مہینوں سے زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس میں آپ نفل پڑھیں گے تو فرض کا ثواب ملے گا، فرض پڑھیں گے تو 70 گنا بڑھا دیا جائے گا۔ یہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ انسان مال کے ہوتے کے باوجود جب بھوکا پیاسا رہتا ہے تو اس کو ان لوگوں کا بھی احساس ہوتا ہے جو غربت کی وجہ سے رمضان کے علاوہ بھی کھانے پینے میں بڑے پریشان ہوتے ہیں۔ جب احساس ہو جاتا ہے تو پھر وہ خیال رکھتا ہے کہ ان غریبوں کا بھی میں کوئی تدارک کروں، ان کا بھی کوئی بندوبست کروں۔ بعض دفعہ ایک آدمی کے پاس خوب مال ہوتا ہے، بہت زیادہ، لیکن وہ غریبوں پر نہیں خرچ کرتا، غریبوں کا حق بھی اس سے نہیں لیتا۔ اللہ تعالیٰ نے غریبوں کا حق امیروں کے مال میں رکھا ہے۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، رشتہ داروں کا بھی حق دو، غریبوں اور یتیموں کا بھی ایک حق ہے، وہ تمہیں ادا کرنا پڑے گا، یہاں نہ ادا کیا تو قیامت کے دن دینا پڑے گا۔ احسان نہیں لگانا چاہیے، جو واقعی مستحق ہیں ان کا خیال رکھیں۔ تو رمضان جو ہے یہ سبق ہمیں پڑھاتا ہے، ہم سبق حاصل کرتے رہیں۔
اور لوگوں نے اس پر عمل کر کے دکھایا۔ اس امت کے اوائل جن کو صحابہ کرام کہا جاتا ہے، ان کے اندر بے شمار قصے ہیں، اس کے بعد بھی ہیں جن میں وہ غمخارگی ان کے اندر، دوسرے کا احساس ان کے اندر بھرا ہوا تھا۔ غزوہ یرموک ہے جس میں حضرت ابو جہم فرماتے ہیں میرا بھائی بھی جنگ میں شریک تھا، وہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے کہا ذرا اس کو ڈھونڈوں کہیں شہیدوں میں زخمیوں میں نہ پڑا ہو۔ پانی لیا اور وہاں ڈھونڈ رہا تھا تو مل گیا، زندہ تھا، زخمی تھا، زمین پر تڑپ رہا ہے۔ پانی تو میں لے گیا تھا۔ میں نے پانی کا گلاس اس کی طرف جب کیا تو ساتھ ہی ایک آواز آئی، العطش، میں بھی پیاسا ہوں۔ میرے بھائی نے اشارہ کر دیا پہلے اس کو دو۔ اس کی طرف گیا تو تیسرے آدمی نے آواز لگائی، العطش، پیاس ہے، کوئی پانی دو۔ تو اگلے دوسرے بندے نے بھی اشارہ کر دیا کہ پہلے اس کا حق ہے، اس کو دو۔ روایات میں آتا ہے بعد میں 4 یا 5 آدمی ایک دوسرے کی طرف اشارہ کرتے گئے جو غزوہ میں زخمی پڑے تھے۔ آخری آدمی کے پاس جب پانی والا پہنچا تو وہ شہید ہو چکا تھا۔ واپس آیا اس سے پہلے کی طرف تو وہ بھی۔ قصہ مختصر کہ وہ پانی کا گلاس باقی رہا اور وہ 4 یا 5 آدمی تھے جنہوں نے پانی مانگا تھا وہ شہید ہو گئے۔ یہ دوسرے کو اس وقت بھی ترجیح دے رہے ہیں جب خود ضرورت مند ہیں، زخمی ہیں، پریشان ہیں، لیکن پھر بھی دوسرے کا خیال رکھا کہ پہلے اس کا حق بنتا ہے۔ یہ سبق ہمارے لیے ہونے چاہیے نا۔ ہم تو قصہ تو سن کے کہتے ہیں واقعی انہوں نے بڑا کمال کا کام کیا، لیکن ہم بھی اس سے کم درجے کا صحیح کوئی نہ کوئی تو کم کر کے دکھائیں، دوسروں کی ضروریات کا خیال رکھیں۔ حالات آپ کے سامنے ہیں کہ بڑی بڑی دکانوں والے، بڑی بڑی تجارتوں والے بھی کہتے ہیں کام جو ہے مٹھا ہے، کام خراب ہے۔ آپ کا ہے تو پھر ان غریبوں اور مزدوروں کا کیا ہوگا؟ بعض دفعہ جن کو اپنی نوکری سے بھی نکال دیا جاتا ہے، نکلے نہ بھی نکالا جائے تو مختصر سی تنخواہ ہوتی ہے، انہیں بھی اپنے گزارے کرنے ہوتے ہیں، شادیاں بھی کرنی ہوتی ہیں، اور خوشی غمی ہر ایک پر آتی ہے۔ ان چیزوں کا لحاظ رکھنا ہوتا ہے کہ ہمارے پڑوس میں کہیں ادھر ادھر کوئی لوگ ایسے تو نہیں ہیں جو ضرورت مند ہیں، ہم نے ان کی ضرورت کو بھی پورا کرنا ہے۔ تو یہ مہینہ سبق دیتا ہے مواسات کی، غمخارگی کرو، دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دو۔ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مہینے میں 4 کام زیادہ کیا کرو۔ فضائل تو ہم سنتے ہیں، کچھ عمل بھی تو کریں نا۔ فضائل تو ہیں، سب لوگ جانتے ہیں کہ فضیلت والا ہے رمضان، بس واقعی فضیلت والا ہے، لیکن ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم نے روزہ نہیں رکھا تو فضیلت والا مان کر کیا فائدہ ہوا؟ ہم نے تراویح نہ پڑھی تو پھر فضیلت والا مان کر کیا فائدہ ہوا؟ ہم نے اللہ کے نام پر خرچ نہ کیا تو پھر فضیلت والا مان کر بھی کیا فائدہ ہوا؟ کچھ کر کے تو دکھائیں، اور اپنے لیے کرنا ہوتا ہے۔ کسی کے لیے بھی ہو جاتا ہے، بے شک اس کو بھی فائدہ ہو جاتا ہے، اصل تو اپنے لیے ہوتا ہے۔ اللہ کی رضا مد نظر ہو اور دوسرے کا بھی بھلا ہو جائے، اپنا بھی بھلا ہو جائے۔ دنیا تو ہر حال میں گزر جائے گی۔ اقبال نے کہا نا، کندھے پہ گدڑی ہو یا شال ہو گزر جائے گی، رہنے کو جھونپڑی ہو یا مکان گزر جائے گی۔
جھونپڑی والے بھی تو دنیا میں زندگی گزار جاتے ہیں، اور بعض دفعہ جھونپڑی والے محبت سے رہ رہے ہوتے ہیں اور بڑی کوٹھی والے آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، ان کو سکون نہیں ہوتا، ایک دوسرے سے کوٹھی اپنے نام لگوانے کی کوشش میں لگے ہوتے ہیں۔ اور جھونپڑی والوں کو کیا ہے، کسی کے پلاٹ میں جا کر جھونپڑی لگا لی، انہوں نے کہا یار نہیں ہم تو یہاں مکان بناتے ہیں، چلو اگلے مکان میں چلے جائیں گے، اگلے پلاٹ میں لگا لیں۔ ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، مکان بھی ان کا ایسا ہے جس کو لپیٹ کے لے جاتے ہیں، دوسری جگہ جا کے لگا لیتے، خیمہ جس کو کہتے۔ تو فائدہ ہم کوئی حاصل کریں، فائدہ اٹھائیں، یہ فضل ہے، یہ برسات ہے، یہ موسلادھار رحمت کی بارش برس رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مہینے میں 4 چیزیں کثرت سے کیا کرو، وہ چار کلمہ توحید کا وظیفہ پڑھا کرو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ وظیفے کے لیے اتنا آدھا پڑھنا ہوتا ہے، ایمان کے لیے پورا، کیونکہ 2 جز ہیں، 2 جزوں میں سے ایک جز پر بھی ایمان نہیں تو پھر مومن نہیں رہتا۔ پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، اس کا تو بار بار ورد کیا جاتا ہے، دوسرے حصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بیان ہے، تو رسالت کو ماننا بھی ضروری ہے۔ تو لا الہ الا اللہ، اور خیال یہ رکھے لا الہ، کوئی نہیں ہے داتا، کوئی یہ نہیں پیدا کرنے والا، کوئی نہیں عزت دینے والا، کوئی نہیں ہے ذلیل کرنے والا، صرف اللہ ہے۔ اللہ ہی زندہ کرتا ہے، اللہ ہی پیدا کرتا ہے، اللہ ہی عزت دیتا ہے، اللہ ہی شان دیتا ہے، سب کچھ اللہ ہی کرنے والا ہے۔ اس بات کا تصور اپنے دل میں بٹھا کر اور ذکر کرتے جائیں، بار تھک جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا یا اللہ مجھے کوئی آپ وظیفہ بتا دیں جو خصوصی وظیفہ ہو، میں وہ وظیفہ کیا کروں۔ اللہ تعالی نے فرمایا لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ یا اللہ یہ تو سب پڑھتے ہیں، ہم دوسروں کو بتاتے ہیں پڑھو، ہم بھی پڑھتے ہیں، میں کہتا ہوں وہ خصوصی وظیفہ ہو جو دوسرے نہ پڑھتے ہوں۔ فرمایا یہی تو خصوصی ہے، ہمارے ہاں جتنا خصوصی ہوتا ہے ہم اس کو اتنا ہی عام کر دیتے ہیں، یہ ہماری شفقت ہے، ہماری مہربانی ہے۔ آپ کو پتہ نہیں ہے لا الہ الا اللہ کی کتنی قدر ہے۔ فرمایا زمین اور آسمان اور ساری مخلوق، فرشتوں سمیت، جنوں سمیت، ساری چیزیں ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور یہ کلمہ ایک دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو یہ کلمہ بھاری رہے گا۔ حدیث پاک میں ایک واقعہ بھی آتا ہے کہ ایک شخص کے 99 رجسٹر ہوں گے گناہوں کے بھرے ہوئے، جن میں گناہ ہی گناہ لکھا ہوگا، اس نے کیے ہیں، اور رجسٹر چھوٹا نہیں ہوگا، مد نظر تک ہوگا، اتنا لمبا، اور دوسرا تیسرا، ایک کم 100، جس میں اس کے سارے گناہ ہوں گے۔ میدان محشر میں اسے کہا جائے گا تیرا نیکی کا ایک پرچہ بھی ہمارے پاس ہے، یہ لے لو، اور وہ رجسٹر جو ہیں گناہوں کے ان کے ساتھ آپ اس کو وزن کروائیں۔ یا اللہ یہ تو دیکھتے ہی معلوم ہو رہا ہے کہ وہ تو 99 رجسٹر ہیں، موٹے موٹے، وہ تو بڑے بھاری ہیں، اور یہ ایک چھوٹا سا پرچہ ہے۔ یہ تو مذاق ہوگا نا ہم اس کا وزن کروانا۔ فرمایا ہم انصاف والے ہیں، انصاف کرتے ہیں اور انصاف کا حکم دیتے ہیں، یہاں بھی انصاف ہوگا۔
ہم نے جو کہا تھا وزن اعمال ہوگا، والوزن یومئذ الحق، اس دن وزن اعمال کا حق ہے، ضرور ہوگا۔ تو اس اصول کے مطابق تو بھی وزن کروا لے۔ چلو جب وہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے کارکنان وزن کر رہے ہوں گے، ان کے پاس جائے گا کہ یہ میرے گناہ اور یہ میرا نیکی کا پرزہ ہے۔ جب ترازو میں ایک طرف گناہ کے رجسٹر رکھے جائیں گے، دوسری طرف وہ ایک پرزہ رکھا جائے گا، تو جب اس کو اٹھایا جائے گا تو وہ پرزے والا پلڑا بھاری ہو جائے گا، وہ ہلکے ہو جائے گا۔ اس میں کیا ہوگا؟ اس میں صرف ہوگا لا الہ الا اللہ، اس نے اخلاص سے پڑھا تھا، لا الہ الا اللہ۔ اتنا بھاری ہے، اتنا وزنی ہے، اتنا قیمتی ہے یہ، اس واسطے ہے موسیٰ آپ بھی یہی ذکر کریں۔ اور لوگ تو قیمتی چیزوں کو چھپا چھپا کے رکھتے ہیں نا، کہیں ضائع نہ ہو جائے، کوئی لے نہ جائے۔ فرمایا جتنی قیمتی چیزیں ہوتی ہیں ہم اس کو عام کر دیتے ہیں، سب کو پہنچے۔ آپ دیکھتے نہیں، ہوا سب سے اہم ہے، ذرا آپ سانس روک کے دیکھیں کتنی مشکل بنتی ہے ہوا، سانس۔ فرمایا یہ سانس لینا، یہ ہوا ہر انسان کی ضرورت کے لیے، ہر زندہ چیز کی ضرورت کے لیے ہے، یہ ہم نے اس کو عام کر دیا ہے، یہ مفت ہر ایک کو پہنچتی ہے، کوئی بل نہیں دینا پڑتا، کوئی سٹور نہیں کرنا پڑتا، یہ جہاں کہیں ہیں، سو رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، گھر میں ہیں، سفر میں ہیں، جہاں ہوا آپ کو مل رہی، سانس آپ لے رہے ہیں، اور سانس جو لے رہے ہیں آپ کی توجہ کے بغیر سانس آ بھی رہا ہے، جا بھی رہا ہے، آپ نیند میں غفلت میں ہیں پھر بھی سانس آ جا رہا ہے، یہ ہم نے اصول بنا دیا ہے، عام کر دیا۔ اس سے دوسرے نمبر پر پانی ہے، وہ بھی عام کر دیا۔ یہ جو لوگ بل کے پیسے دیتے ہیں یہ اپنی آسانی کے لیے، اپنے گھر میں اپنی زمین ہے وہاں سے پانی نکالیں تو نکال لیں، دریا سے بھر لیں، جہاں سے مرضی ہے، لیکن اس میں مشقت ذرا ہونی ہے، تو چلو پیسے خرچ کریں پانی یہی مل جائے، اس واسطے کرتے ہیں، ورنہ اس کی قیمت تھوڑی ہوتی ہے۔ اس طرح جس چیز کو بھی دیکھیں آپ، جو چیز انسان کی ضرورت کے لیے از حد ضروری ہے، اللہ نے وہ مفت فراہم کر دی ہے۔ تو فرمایا یہ کلمہ لا الہ الا اللہ بھی یہ انسان کے لیے بہت ہی ضروری ہے، اس کے بغیر جنت میں جانا نہیں ہوگا۔ تو اس واسطے ہم نے عام کر دیا، سب لوگ جو بھی، فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو آدمی مرتے وقت لا الہ الا اللہ پڑھ کے مرا ہو سیدھا جنت میں جائے گا۔ بہت سے لوگ آپ دیکھے بھی ہوں گے کہ وفات کے قریب ان کے منہ سے کلمہ نکل رہا ہوتا ہے، اگر کوئی تکلیف میں ہے، بے ہوشی میں ہے، کلمہ اس وقت نہیں بھی پڑھتا تو کوئی پریشانی کی بات نہیں، جو اس نے زندگی میں جو پڑھ رہا تھا وہ بھی اس کا کلمہ آخری ہے۔ اس نے جب انکار نہیں کیا، کلمہ پڑھتا تھا، تو اس وقت وہ کوئی بے ہوشی کی حالت میں ہے، غشی کی حالت میں ہے، کیسے بھی ہو گیا تو کوئی بات نہیں، اس کا کلمہ جو پہلے پڑھا ہوا ہے وہ ابھی موجود ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی زندوں کو حکم دیا کہ تم جب بھائی مرنے والے کے قریب ہو تو اس وقت تم تلقین کیا کرو۔ تلقین کا مطلب یہ ہے کہ وہیں آہستہ آہستہ آواز میں تھوڑا سا آواز کے ساتھ اس کے ساتھ پڑھو لا الہ الا اللہ، لا، اس کو کہو نہیں، وہ اس کو ہوش ہوا سمجھ آئے گی تو پڑھ لے گا، نہیں پڑھے گا تو کوئی بات نہیں، پہلے کلمہ اس کے لیے پڑھا ہوا ہے۔ یہ اچھا ہے کہ جو ایک بزرگ وفات پا رہے تھے، بہت بڑے عالم تھے، دوسرے علماء دوست اس کے پاس جب پہنچے
تو آپ وہ آپس میں کہہ رہے ہیں کہ ہم تلقین ان کو کیسے کریں، یہ تو ہمارے استاد ہیں، ہمارے بڑے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں، ان کو تلقین کیسے کریں؟ انہوں نے کہا چلو اس طرح کرتے ہیں، وہ جو حدیث ہے نا ہم اس کو اس کی سند کے ساتھ ایک دوسرے کو پڑھ کے سناتے ہیں، تو پھر تلقین وہ بھی تو آخر سن لے گا، اس کی سند پڑھیں گے، وہ کلمہ پڑھیں گے تو سن لے گا۔ وہ جب ان کی سند پڑھنے لگے تو کوئی نہ کوئی اٹک جائے، سند تو ایک کافی نام ہوتے ہیں پیچھے، وہ سن رہے تھے، انہوں نے کہا چپ کرو میں سند سناتا ہوں تمہیں، وہ سند سنائی اور آخر میں پڑھا لا الہ الا اللہ، یہ آخری اس کا جملہ تھا تو اس کی جو ہے روح پرواز کر گئی، داخل الجنہ عملاً ہو گیا۔ ایسے لوگ تو میرے دوستوں اس کے اندر کلمہ کا زیادہ فرض کریں، پہلی چیز یہ ہے۔ دوسری چیز ہے استغفار کرو، گناہوں کی معافی مانگو۔ کوئی کہے میں بڑا نیک ہوں، نیک ہوگا لیکن گناہگار بھی ہوگا، گناہ بھی ضرور کرے گا، اس پہ ہوں گے گناہ۔ الا کلکم خطائین، تم سب خطا کار ہو، وخیر الخطائین التوابون، بہترین گناہگار وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں۔ ہمیں تو یہ سمجھایا گیا نماز پڑھ کے بھی توبہ کرو، روزہ رکھ کے بھی توبہ کرو۔ کس سے توبہ؟ یہ گناہ تو نہیں ہے تو نماز نیکی، لیکن اس کو نہیں دیکھتے جس کی نماز ہم پڑھ رہے ہیں اس کی شان کے مطابق تو نہیں ہے، بہت ہماری کمزور نماز ہے، اس واسطے ہم نے نماز تو پڑھ لی، نہ معافی مانگتے ہیں یا اللہ یہ تیری شان کے مطابق ہم نہیں پڑھ سکے، تو معاف کر دے، تو اس کو قبول کر لیں، پھر اس دعا سے قبول ہو جائے۔ استغفار کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیثوں میں آتا ہے 70 دفعہ 100 دفعہ روزانہ استغفار کرتے تھے، اور ہمارا یقین ہے ہر نبی معصوم ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو امام المعصومین ہے، اس کے باوجود بھی وہ استغفار کرتے ہیں۔ امت کو سبق دینا ہے کہ میں اللہ سے استغفار کرتا ہوں، مانگتا ہوں، تم بھی مانگا کرو۔ تو فرمایا استغفار کرو، استغفار کلمہ الگ پڑھو، استغفار یعنی بخشش طلب کرنا، استغفار کا معنی ہوتا ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ صرف استغفر اللہ کہیں، یہ بھی استغفار ہے، اور عربی میں نہیں آیا تو زبان سے کہتے ہیں یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں معافی چاہتا ہوں، تو بھی استغفار ہے۔ یہ دو چیزیں، یہ فرمایا 2 کام کرو گے تو اللہ کو راضی کر لو گے، اور اس کے بعد فرمایا 2 کام اور کرو، جنت مانگا کرو، میں نے تمہارے لیے بنائی ہے، اپنی چیزیں مانگو مجھ سے، بنائی تو تمہارے لیے، میری کیا ضرورت ہے، ساری نعمتیں تم نے حاصل کرنی ہیں، تمہارے فائدے کے لیے، ان میں سے اللہ کا کوئی فائدہ ہی نہیں، تو پھر بھی مانگا کرو مجھ سے، مانگا کرو۔ اور دوسرا جہنم سے پناہ مانگا کرو، یا اللہ میں جہنم سے بچا، جنت میں داخلہ فرما۔ تو یہ چاروں چیزیں اکٹھی کر لے آدمی، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسأل اللہ الجنہ ونعوذ بک من النار، یہ چاروں کلمے اس کو بار بار تسبیحات پڑھنی چاہیے، تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور جنت میں داخلہ نصیب فرما دے گا، تاکہ ہمیں اس سے فائدہ ہو جائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العالمين۔